اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام یہ اسلم یسلم اسلاما سے ہے۔ اس کا مطلب ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، گردن کو جھکا دینا، اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، بات کو تسلیم کر لینا۔ ہمیشہ اسلام سے بیزار وہ ہوگا جس کی قسمت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں، جو گردن کو جھکانے والا نہیں بلکہ سر پھرا ہوگا تو اسلام کو ناپسند کرے۔ وہ شخص جو اپنے معاملات کو اللہ کی سپرد کرنے کی بجائے شیطان اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے سپرد کرتا ہے، اس کی زبان اسلامی کے بارے میں زہر اگلتی۔ اللہ حسن جلال نے اپنے پیغمبر ابراہیم سے کہا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرے بندے، تو مطیع ہو جا، بات مان لے، فرما بردار بن جا، کہنا ماننے والا بن جا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، فرمایا اسلمت لرب العالمین، اللہ جو بھی آپ کا حکم ہے میں اسے قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ اور یہی اسلام ہے کہ انسان زندگی کے لیل و نہار کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا عہد کر لے تو اس کو مسلمان۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعوے کی بھی قدر کرتے ہیں لیکن دعوے کی دلیل بھی طلب کرتے ہیں۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کی دلیل اپنے پیغمبر سے طلب کر لی۔ کیسے طلب کی؟ مدت مدید کے بعد ایک بچہ ملا، جب تھوڑا سا اس عمر کو پہنچا جس عمر میں بچے کی ہر ادا انسان کو بھاتی ہے، تو ساتھ ہی حکم دے دیا کہ اچھا دیکھتے ہیں کیسے اطاعت کرتے ہو، اس بچے کو ذبح کر دو۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني، بیٹا ابراہیم اسماعیل کو کہنے لگے علیہم الصلاۃ والسلام، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کی خوابیں وحی ہوا کرتی ہیں، کسی اور کی خواب وحی نہ ہوتی۔ فانظر ماذا ترى، کیا خیال ہے آپ؟ قال یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جان انتظار کس کا ہے، آپ اللہ کے حکم کو بجا لائیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے اس معاملے میں صبر کرنے والا پائیں۔ قرآن نے فوراً کیا کہا؟ فلما اسلم، جب دونوں نے ہی گردن جھکا دی، دونوں ہی مطیع ہو گئے، دونوں ہی اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے تیار ہو گئے۔ باپ نے چھری پکڑ لی، بیٹا لیٹ گیا، باپ چھری چلا رہا ہے،
اور بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ان کا اطاعت کا پہلو کامل ہے تو مالک الملک نے چھری کی صلاحیت کو سلب کر لیا، کاٹنے نہیں دیا۔ اس وقت تک چھری چلی نہیں جب تک اللہ نے جنت سے ایک جانور اس چھری کے نیچے لٹا نہیں دیا۔ اور پھر رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے قربانی کی سنت کو جاری کر۔ تو اسلام اپنی زندگی کے لیل و نہار کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا، اللہ کی منشا کے مطابق گزارنا، اس کے احکامات کی تعمیر کرتے ہوئے گزارنا، زندگی کے ہر زاویے اور رویے میں اللہ کے احکامات کی چھاپ نظر آئے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہے جس کو اللہ عز و جلال نے قیامت کے دن انعامات سے نوازنا ہے۔ صرف دعویٰ نہیں، دعوے کے ساتھ عمل ہو، دعوے کے ساتھ دلیل ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں ویسے نہیں کہہ رہا، میں علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، میں مسلمان، میری زندگی کا سب سے بڑا تھیم کیا ہے؟ اللہ کی مان کے چلوں گا۔ شعار کیا ہے؟ اس کے رسول کو آئیڈیل مان۔ راستہ کیا، منہاج کیا ہے؟ جیسے صحابہ نے مان کے دکھایا اور دنیا کا نمونہ بن گئے۔ یہ ہے مسلمان۔ آج 101 دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو اسلام کا چیمپئن سمجھنے والے، جن میں چاروں کو قرآن کا ایک رکوع پڑھنا نہیں آتا، جن کو سورۃ الاخلاص پڑھنی نہیں آتی، جب حالت اسلام اور مسلمانوں کی ایسی ہوگی تو پھر اسلام کون سی بلندی حاصل کرے؟ اسلام تو ان لوگوں نے حاصل کیے، ان لوگوں نے قبول کیے، ان لوگوں کو اس کی قدر ہوئی جنہوں نے پتھروں کے نیچے بھی لیٹ کے آخر کی بات۔ اسلام کی قدر تو ان لوگوں کو ہے جن کے سر اور کندھے اور چہرے سے خون نکل رہا ہوتا اور اللہ کے رسول گزرتے کہتے اصبروا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، جنت میں ملاقات ہوگی۔ اسلام تو ان لوگوں نے قبول کیا کہ جن کو مارا جاتا اور بے ہوش ہو جاتے مکے کے اندر ابو ذر جیسے، کوئی اٹھانے کے لیے آتا نہیں تھا اور بے ہوش اکیلے پڑے گئے۔ اسلام کی قدر تو ان لوگوں کی، یا اسلام کی قدر ان لوگوں کو ہے جن کو صرف آج بھی اسلام کے نام پہ زندہ ان کو جلا دیا جاتا ہے، اور زندہ ہی ان کے ہاتھ اور پاؤں اور انگلیاں اور پورے کاٹ دیے جاتے ہیں، اور صرف اس وجہ سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتا ہے تمہارے گھر سے قرآن کیسے نکل آئے۔ اسلام کی قدر تو اسلام کی قدر تو ان لوگوں کو ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ لوٹا کے اسلام کے لیے اسلام بچا لیا ہے۔ اللہ عز و جلال اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔